اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اس پہلی آیت کریمہ میں اسلام کے دو اصول بتائے گئے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ جو کہا گیا ہے وہ کرو، جہاں سے روکا گیا ہے رک جاؤ۔ روکا کس سے گیا ہے؟ مین کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ کرنے کا کیا کہا گیا ہے؟ کہ اپنی ہر عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کرو۔ یہی حکم جو ہے وہ نبیوں کو ہوا، یہی حکم ہمارے تک جو ہے وہ آگے پہنچایا گیا۔ کل کہہ دیجئے، کل کا معنی جہاں کہہ دیجئے ہوتا ہے وہاں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ کل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، نوہی تو اب لفظ کیا ہے؟ نہیون۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آگے لگا ہوا ہے، تے کے اوپر پیش ہے۔ نہیون روکنا، منع کرنا، تے متکلم کے لیے استعمال ہوا۔ میں منع کیا گیا ہوں، مجھے روکا گیا ہے۔ کہہ دیجئے، ہوا کیا تھا کہ کچھ قریش کے سردار آئے، عتبہ بن ربیعہ اور اسی طرح دو تین آئے، ولید بن مغیرہ آئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین سے واپس آ جاؤ، چھوڑ دیں اس کو، یہ کچھ نہیں ہے، آپ کدھر جا پڑے ہیں؟ اپنا پرانا دین جو ہے وہی ابا اجداد کے دین کی طرف آؤ۔ جب انہوں نے آ کے یہ بات کہی تو اس کے اوپر یہ آیت کریمہ اتری کہ آپ اپنے اہل کو بتا دیجئے، اہل مکہ کو، قریش والوں کو بتا دیجئے کہ مجھے تو کہہ دیجئے انی نوہی تو، میں منع کر دیا گیا ہوں، میں روک دیا گیا ہوں۔ کس بات سے؟ ان عبد الذین، یہ کہ عبادت کروں میں ان کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں واپس ادھر آ جاؤں؟ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم نے لات و عزا جو ہے وہ رکھ چھوڑے ہیں، منات رکھ چھوڑا ہے وہاں پہ، تم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کرتے ہو، جو صفا مروہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے ان کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم نے تو 360 بت رکھ چھوڑے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو روک دیا گیا، مجھے روک دیا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں عبادت کروں۔ لما، جب کہ جاءنی، آ گئی میرے پاس، البینات، کھلی نشانیاں۔ کیا نشانی تھی؟ من ربی، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے وہی آ گئی، قرآن آ گیا میرے پاس، اور مجھے روک دیا گیا اس بات سے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کلیئرٹی کے ساتھ ایک میسج ہے وہ دے دیا گیا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ مجھے منع کر دیا گیا، میں نے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں واپس جو ہے وہ اپنے دین کی طرف آ جاؤں۔ مجھے تو جو وحی آئی ہے، میرے اوپر جو قرآن اترا ہے، اس قرآن نے مجھے پہلا یہ حکم دیا ہے، اور دوسرا حکم مجھے کیا دیا ہے؟ وَأُمِرْتُ، لفظ کیا ہے؟ امر، تے کے اوپر پیش ہو تو میں متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ فرما برداری، اطاعت گزاری کی حد میں لے جانا۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اسلم، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، میں اطاعت گزار ہو جاؤں۔ کس کے لیے؟ لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، کہ میں اس کی عبادت کروں، میں اس کے سامنے جھکوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نہ کہ ان کی جن کو تم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ یہ دو مین احکامات دیے گئے ہیں، ایک انی نہیتو، اور دوسرا وامرتو، کہ منع کر دیا گیا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے، اور مجھے حکم دیا کہ میں صرف اسی کے لیے سر جھکاؤں، اپنا اسی کا فرما بردار رہوں، اسی کی اطاعت کروں، جو وہ کہے وہ میں کروں، جس سے روک کے میں رک جاؤں۔ یہ ہے تھیم اسلام کا، کہ جہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور جھکنا کس کے سامنے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ هو الذی، وہ وہی ہے، خلقکم، پیدا کیا جس نے تم کو، من تراب، مٹی سے۔ اگر ہم دیکھیں حقیقت میں انسان جو کچھ کھاتا ہے اسی کھانے سے جو ہے وہ سپرمز پیدا ہوتے ہیں،
وہی ست وہ نچوڑ ہوتا ہے اس چیز کا جو ہم نباتات زمین سے مٹی سے نکلے ہوئے کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، جتنی خوراکیں کھاتے ہیں ہم، ہر چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ مٹی سے نکلتی ہے۔ اسی کا نچوڑ جو ہے وہ پھر وہ سپرمز ہوتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی تو مٹی سے انسان بنا ہوا ہے۔ پہلی بات کہی والذی، وہی ہے وہ خلقکم، پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، تمہارا وہ ست نچوڑا، ثم، پھر، من نطفۃ، پھر وہ نطفہ جو ہے وہ اس میں سے بنایا، نطفہ بنایا اس میں سے، ثم من علقۃ، علقہ بیسیکلی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ معلق کسی چیز کو۔ رحم مادر میں وہ خون کی پھٹکی جو رحم مادر کی ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ چپک جاتی ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، گوشت کا لوتھڑا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو خون کی پھٹکی کہہ سکتے ہیں، کہ مٹی سے پھر نطفہ کی شکل لائی، نطفے سے پھر جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنایا، ثم، پھر، یخرجکم، نکالا تم کو، طفلاً، بچہ بنا کے۔ کبھی غور کیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے یہ پہلے جو ہے فرٹیلٹی پیدا کی، اس فرٹیلٹی کا کراس کیا، پھر وہاں سے پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک گوتھڑے خون کو جمایا، اس میں سے جمانے کے بعد اس میں جو ہے وہ اپنی روح ڈالی، اس بچے کے وہاں پہ اعضاء پورے کیے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکشن کے ساتھ لگائی، اس میں پھر روح پھونکی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد ماں کے پیٹ کی تین اندھیریوں سے اس کو جو ہے وہ صحیح سلامت جو ہے وہ باہر نکالا۔ کس نے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہم نے؟ ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ، تا علامت مضارع، لفظ کس سے ہے؟ بلوغن سے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پہنچتے ہو اشدکم، اپنی جوانی کو۔ اب یہ پوری زندگی کا ایک لائف سائیکل یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مٹی میں سے، تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ میاں نے خوراک بنائی، اسی سے ایک نطفہ بنایا، نطفے سے پھر علقہ بنایا، ماں کے پیٹ سے تمہیں پھر باہر نکالا، اس کے بعد تم ہو جاتے ہو اپنی جوانی کے اوپر، پکے جوان، اشدکم، اپنی جوانی میں آ جاتے ہو، ثم، پھر، لتکونوا، پھر تاکہ تم ہو جو شیوخا، شیخن سے کیا مطلب؟ بوڑھے۔ یہی سائیکل ہے انسان کا۔ بچی سے جو ہے وہ ست نچوڑا، انسان کی غذا بنائی، نطفے کی شکل میں لایا، نطفہ رحم مادر میں ٹپکا، وہاں پہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنا، بچہ بنا کے نکالا، اس کے بعد وہ جوانی کو پہنچا، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے پہ پہنچا، اور پھر ہمیں یہ سب کچھ دکھانے کے لیے کہ کل کو ہم نے اللہ کے ہاں دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا کہ یہ سارا سائیکل ایسے ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں درمیان میں سے کتنے کچے پکے پھل گر جاتے ہیں، کتنے حمل جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں، کتنے بچے دنیا میں آتے وقت یا آنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ لڑک پن میں چلے جاتے ہیں، کچھ نوعمری میں چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو ایک ایج تک پہنچتے ہیں۔ ومنکم، اور تم میں سے کچھ ہیں، من یتوفا، وہ جو فوت ہو جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی، تبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو اجلا مسمى، ایک خاص مدت تک۔ ہر کسی کا ایک خاص مدت ہے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جس کو جب چاہے، جب اس کی مہلت ختم ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے، ایک خاص مدت تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد پھر واپس۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اصل اس پورے کا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، تاکہ تم عقل سیکھ سکو، عقل مند ہو جاؤ کہ یہ سارا سائیکل ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں، صرف اسی کے سامنے جھکوں، کیونکہ میرا کریٹر، میرا خالق، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ جس نے جو ہے وہ زمین مٹی سے پیدا کیا، نطفے کی شکل لایا، علقہ بنایا، ماں کے پیٹ سے نکالا، جوانی کو پہنچا، بڑھاپے تک لے گیا، اور پھر نشانیاں مجھے دکھاتا رہا، اس لیے کہ میں صرف اس ایک اللہ کی عبادت کروں، میں اس کے علاوہ باقی سب کی عبادت کسی کے سامنے جھکنا چھوڑ دوں، اور ساتھ وَأُمِرْتُ، میں فرما برداری بھی اسی کے لیے جب وَالَّذِي، وہی ہے وہ ذات، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور وہ وہی مارتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ، پس جب وہ فیصلہ، قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر لینا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن، کسی کام کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا،
انا انا کی سپرلیٹو ڈگری کہ اصل حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، لیے اس کے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کن سے فیکون کا کتنا فرق ہے، یہ کاف سے لے کے نون تک کا فاصلہ ہے اللہ کے کام ہونے میں۔ کاف سے لے کے کن کہنا شروع ہوا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ تو جو ارادہ فرما لیتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ کن کہنے سے شروع ہوتا ہے، کون نون سے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، اتنے میں سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس ذات کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اس ذات کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، اسی کے لیے تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، اسی کے لیے جو دیکھے وہ زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہ جب فیصلہ کرتا ہے میں نے بن باپ کے پیدا کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بن ماں کے پیدا کرنا ہے تو اماں ہوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں ماں باپ کے ہوتے ہوئے، بانجھ ہوتے ہوئے بھی دینا ہے تو پھر یہی علیہ السلام کی شکل میں جو ہے وہ نبی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی بات ہے، وہ بن ماں باپ کے بناتا ہے تو آدم علیہ السلام کی شکل دے دیتا ہے سامنے تمہارے۔ کتنی اشکال میں اس نے تمہیں پیدا کیا کہ وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بن ماں باپ کے دے سکتا ہے، بن باپ کے دے سکتا ہے، بن ماں کے دے سکتا ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہی ذات ہے، وہی پیدا کرتی ہے، وہی مارتی ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ روز محشر کو بھی جس وقت اس نے جو ہے وہ سور پھونکا جانا ہے، اس دن جو ہے وہ سارے اس کی ایک ہی حکم سے اٹھ کے جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ اور اللہ کے لیے تمہارا بنانا، تمام انسانوں کا بنانا ایک انسان جیسا ہے، اور اس وقت بھی روز محشر بھی سب کا حساب ایک ہی وقت میں لیا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آج بھی ہر کسی کی سنتا ہے، آج بھی ہر کسی کا جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہر کسی کو پالتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہم تو ان مخلوقات کی گنتی نہیں کر سکتے جن کی پرورش کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ زندہ ہے یا جس کا وجود باقی ہے؟ کوئی نہیں ہے، سب کا خیال رکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایٹ اے ٹائم اس دن روزے محشر کھڑا کر کے سب کا حساب بھی لے۔ اس نے تو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کاف سے شروع کرتا ہے، نون پہ ختم کر دیتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہی بات پچھلی آیت کریمہ والی آ گئی، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر پھرے جاتے ہو، کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تم پھر بھی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جو ہے وہ سجدے کرتے ہو، اوروں کے درباروں پہ جاتے ہو، اوروں کی درگاہوں پہ جا کے ٹکریں مارتے ہو، وہ صرف اس لیے کہ وہاں کے جو متولی ہیں، جو سجادہ نشین ہیں، جو کچھ ہیں، وہ صرف اور صرف کہ ان کے پیٹ بھر سکیں، ان کی جو ہے وہ جیبیں بھر سکیں، ان کی جائیدادیں بڑھ سکیں۔ انہوں نے ٹریپ ایسے بچھا رکھے ہیں کہ ہم اس مذہب کو چھوڑ کے، جو اللہ کا سچا مذہب ہے، اس کو چھوڑ کے اپنا دین ایجاد کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی دین ہے، وہی سجدہ سنوار دیا گیا ہے ان کے لیے، اور ہم اسی کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، جو قرآن میں ہے اور سنت میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی چاہے جتنا بھی لوکریٹو نظر آتا ہو ہمیں، جتنا بھی اس میں جو ہے وہ اٹریکشنز ہوں، وہ سب جھوٹ ہیں، سب جھوٹ ہیں۔ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کتنے پھرے جان دے، سوچتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے تم۔ 2 + 2 = 4 والی تھیری تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے، پھر نہیں مانتے تم۔ تمہیں کیا کہا گیا؟ تمہیں صرف کہا گیا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرو، اور صرف اس کے سامنے جھکو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ، کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے دین کی طرف واپس پلٹ جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو منع کر دیا گیا ہے میرے رب کی طرف سے کہ میں پکاروں ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لما جانی، جب کہ آ گئی میرے پاس کھلی نشانیاں، میرے پاس وحی آ گئی، میرے پاس قرآن آ گیا، من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن میرے آپ کے پاس نہیں آیا، پھر رب کی طرف سے آ چکا ہے نا۔ جب آ چکا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ انسلم، اور مجھے حکم دیا گیا، امر تو، اور مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، میں اطاعت گزار ہو جاؤں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ جب ہمیں قرآن ہمارے پاس نہیں آ گیا تو ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کے علاوہ جو اوروں کی طرف جو ہے وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم صرف اس کے لیے فرما بردار کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے سجدے اسی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تمہارا نطفہ بنایا، پھر تمہیں علاقات کی شکل جو ہے وہ دی، سیکنڈ سٹیج ہے رحم مادر میں،
پھر تمہیں بچے کو جو ہے وہ 3 اندھیریوں سے باہر نکالا، اور پھر نکال کے جو ہے تمہیں اپنی جوانی تک پہنچایا، پھر تمہیں جو ہے وہ بڑھاپے تک لے گیا۔ کچھ ایسے ہیں جو کچے پکے پھل ہی گر جاتے ہیں، وہ پریگنینسی فرٹائل نہیں ہوتی، وہ وہیں پہ ختم، حمل گر جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تب جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ بچپن میں، کچھ نوعمری لڑکپن میں، کچھ نوعمری میں، کچھ جوانی میں۔ اس لیے کہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، اور میں تاکہ تم پہنچو ایک خاص مدت تک، ایک خاص مہلت تک، جو مہلت ہمیں دی گئی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو ایک خاص مدت تک۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم عقل تو پکڑو۔ ہم نہیں کہتے کہ عقل نو ہاتھ مار، تینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بار بار چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، روز ہم دیکھتے ہیں، آج اس کا جنازہ پڑا، کل اس کا پڑا، پرسوں اس کا پڑا تھا۔ ہمیں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ ہمارا بھی ہونا ہے؟ لعلکم تاکلون، اس کا مطلب یہی ہے کہ عقل نو ہاتھ مارو اور سیدھے راستے پہ چل پڑو۔ کس وقت زندگی کی مہلت ختم ہو جائے تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ والذی یحیی، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہی مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، پر وہ کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس کا پلو پکڑو، نہ کہ ان کے پلو پکڑ رہے ہو جن کو جو ہے وہ جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو خود محتاج ہیں اپنی بقا کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، جو نہ تمہاری سن سکتے ہیں اور نہ قیامت تک سنیں گے۔ وہ سن بھی لیں تو تمہارا کچھ مداوا نہیں کر سکتے، لیکن تم پھر جو ہے وہ ان کی طرف جاتے ہو۔ جبکہ رب باری تعالیٰ تو وہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ توحید کا سبق ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق ہے یہاں پہ۔ لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کے جو اوروں کے پیچھے، ہم روز پڑھتے ہیں قرآن، ہمارے پاس ہمارے لیے اترا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، باقی ہر کسی کی بات سنتے ہیں۔ ہم دیکھ لیجئے ہماری روزمرہ زندگی میں قرآن کی کہی بات شیئر کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہی بات اگر کوئی دوسرا، کوئی گورا، کوئی انگریز، کوئی عیسائی، یہودی کہہ دے، ہم فٹ پکڑ کے لے چلتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کہا، اس نے کہاں سے کہ یہ بات تو تمہارے قرآن کی ہے، تمہاری بات تم نہیں پھیلا رہے ہو، وہ پھیلا رہے ہیں۔ سچائی کا سبق جو ہے وہ دے رہے ہیں تمہیں تمہارے قرآن سے سیکھ کے، لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، رک جائیں اس سے جس سے اللہ نے روکا ہے، کریں وہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، بس۔ یہ دو لفظی بات کہہ کے جو ہے وہ آج کا سبق کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دو لفظی بات ہے کہ جس سے روکا ہے رک جاؤ، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی اصغر صاحب جو ہیں ان کا بائی پاس ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی عمر جو ہے وہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ دعا کیجیے ان کے لیے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے، سب کی منزلیں آسان فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ ربنا تقبل منا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد للہ. آمین.